نعرہ لگاتے ہیں ہم اہل سنت، تاج شریعت تاج شریعت، نعرہ لگاتے ہیں ہم اہل سنت، تاج شریعت تاج شریعت۔ ایک بار درود پاک پڑھ لیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سب سے پہلے آپ کے ذہن میں جو بار بار ایک بات آ رہی ہوگی، بدگمانی نہیں کرتا کہ اتنی دیر سے بیٹھے ہیں، حضرت کب آئیں گے، حضرت کب آئیں گے؟ تو بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ بات بتا دوں، خاص طور پر اسٹیج پر جو حضرات موجود ہیں ان کی توجہ کے ساتھ، کہ اہل بیت پاک کی محبت میں انتظار کرنا بھی عبادت ہے۔ اہل بیت پاک کی محبت میں انتظار کرنا بھی عبادت ہے، صرف خطاب کرنا عبادت نہیں ہے۔ تو آپ بھی عبادت کی حالت میں ہیں، ہم بھی عبادت کی حالت میں ہیں، اور یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے اپنے اندر۔ اور ویسے اہل بیت پاک کی محبت میں دو تین باتیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ یہ مجلس سجی ہے اہل بیت پاک کی محبت میں، تاکہ آپ کا دل بالکل مطمئن رہے اور آپ جو ہے پوری تندہی کے ساتھ، پوری چستی کے ساتھ بیٹھیں، اور اس جذبے کے ساتھ بیٹھیں کہ حضرت اگر رات کو 2 بجے یا 3 بجے بھی آئیں گے، بیٹھے رہیں گے، اہل بیت پاک کی محبت میں رات جاگ کر فجر پڑھ کے جائیں گے۔ ارے بھائی یاد کیجئے نا ان لمحات کو، 4 راتیں گزر گئی، سوئے نہیں ہمارے لیے، کھائے نہیں پیے نہیں ہمارے لیے، تو کیا ہم بیٹھ کر صرف ان کا ذکر نہیں سنتے؟ سن سکتے ہیں اور سننا چاہیے۔ اور صرف دعوے سے کون محب بنتا ہے؟ دلیل ہونی چاہیے کوئی۔ تو اس لیے بالکل مطمئن ہو کر بیٹھیں۔ اور اہل بیت پاک کا ذکر تو اس قدر عظیم چیز ہے کہ جنت بھی جھومنے لگتی ہے۔ بولیے سبحان اللہ۔ امام جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ، جو ہمارے معتبر ائمہ میں سے ہیں، جن کی کتاب کنز العمال فقہ حنفی میں اور فقہ حنفی میں بلکہ تمام فقہوں میں معتدل اور متوسط کتابوں میں سے ہے، یعنی سب اس سے دلیل پکڑتے ہیں۔ بھلے اعلیٰ درجے کی نہیں ہے، مگر یہ کتاب اس درجے کی ہے کہ اس میں جو موجود احادیث ہیں اس سے دلیل پکڑی جا سکتی ہے۔ تو امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ فرماتے ہیں جنت کے جھومنے کے بارے میں کہ یہ جو میں نے بات کہی ہے نا، کوئی یہ نہ کہے کہ جذبات میں آ کے کہہ کے چلے گئے تاکہ 5-6 لوگ کھڑے ہو کر نعرے لگائیں اور پورے بھیونڈی میں مشہور ہو جائے کہ ماشاءاللہ کیا تقریر کی انہوں نے۔ یہ جذباتی جملے نہیں ہیں، یہ حقیقت ہے، اور کائنات کی بڑی حقیقتوں میں سے ایک حقیقت ہے۔ میں آپ کو کیا بتاؤں، اہل بیت پاک کی محبت کہتے کس کو ہیں؟ حضرت مجدد الفسانی مکتوبات میں فرماتے ہیں کہ میرے ابا حضور، اور ایک جگہ آپ نے مکتوبات میں نقل نہیں کیا ہے، بار بار نقل کیا اس بات کو کہ میرے ابا حضور نے ہمیشہ مجھ کو اس بات کی تاکید کی کہ بیٹا علم آ گیا، لوگ تجھے مجدد کہنے لگے، اور اس وقت تیرے علم کا ڈنکا پوری دنیا میں بج رہا ہے، مگر اپنے باپ کی نصیحت سن، تو اس علم پر کبھی گھمنڈ مت کرنا، اس علم پر کبھی غرور مت کرنا، اور تیرا باپ تجھ کو کچھ نہیں دے سکتا۔ ایک آخری بات کہہ کے جا رہا ہے، تیرے پاس بہت علم آ چکا ہے، مگر یہ تیرا علم تیرے ایمان پر خاتمے کی ضمانت نہیں دے سکتا ہے۔ یہ تیرا علم ایمان پر خاتمے کی ضمانت نہیں دے سکتا ہے۔ اگر تجھے ایمان پر مرنا ہے اور ایمان والوں کے کندھوں پر قبرستان جانا ہے تو اپنے باپ کی نصیحت یاد رکھ، اہل بیت پاک سے محبت کر، میں ضمانت دیتا ہوں کہ تو مرے گا تو مومن ہو کے مرے گا، تو مرے گا تو مومن ہو کے مرے گا، اور مومنوں کے کندھوں پر قبرستان جائے گا۔ اور یہ صرف یہ نہیں کہ حضرت مجدد الفسانی کے والد محترم حضرت شیخ عبدالاحد صاحب بس ایسے ہی انہوں نے یہ بات کہہ دی، یہ حدیث پاک ہے۔ امام رازی تفسیر رازی میں فرماتے ہیں قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى کی تفسیر میں،
اٹھا کے دیکھ لیں آپ اس تفسیر کو. امام رازی فرماتے ہیں اللہ اکبر، ایک نہیں بے شمار حدیثیں انہوں نے نقل کیے، اور ان احادیث میں آپ نے ان احادیث کو بھی نقل کیا کہ من مات علی حب آل محمد مات مغفورا لہ، جو اہل بیت پاک کی محبت میں مرے گا، مرے گا، روح نکلے گی، مرے گا، مگر ایسے ہی نہیں مرے گا، مرے گا تو اس حال میں مرے گا کہ جسم پر گناہ کا ایک دھبا بھی نہیں ہوگا. بولیے سبحان اللہ. اور آگے فرماتے ہیں من مات علی حب آل محمد مات مؤمنا مستکمل الایمان، جو اہل بیت پاک کی محبت میں مرے گا صرف مومن ہو کر نہیں مرے گا، مومن کامل ہو کر مرے گا. آگے فرماتے ہیں من مات علی حب آل محمد یزف الی الجنت کما تزف العروس الی زوجہا، جو اہل بیت پاک کی محبت میں مرے گا وہ جنت میں بھی عام لوگوں کی طرح نہیں جائے گا کہ بس جنت کا دروازہ کھلا ہے اور چلا گیا. امام رازی فرماتے ہیں وہ جنت جائے گا مگر اس طرح سج دھج کر جس طرح دلہن کو سجا دھجا کر دلہا کے پاس لے جایا جاتا ہے. بولیے سبحان اللہ. اور ایک جگہ امام رازی فرماتے ہیں من مات علی حب آل محمد مات علی السنت والجماع، جو اہل بیت پاک کی محبت میں مرے گا حقیقت میں وہی سنی ہے. یہ اس کا معنی ہو گیا، سنی حقیقت میں وہی ہے، اور سنت اور جماعت پر حقیقت میں وہی ہے جو اہل بیت پاک کا چاہنے والا ہے. اعلی حضرت سیدوں پہ فخر کرتے ہوئے کہتے ہیں کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول بالے میری سرکاروں کے. اعلی حضرت کہتے ہیں مجھے غلام کہتے ہو کوئی بات نہیں ہے، مجھے فقیر کہتے ہو کوئی بات نہیں ہے، میں نوکر ہی ہوں، مگر مجھے نوکر کہنے والوں نوکر بعد میں کہو، پہلے میرے آقاؤں کو دیکھو. میرے آقا کون ہیں؟ میرے آقا کے سامنے لکھا رہے گا یہ اللہ کی رحمت کا مستحق نہیں ہے. اگر بات یہ ہے کہ جو اہل بیت پاک کے بغض میں مرا تو اس کی آنکھوں کے سامنے لکھا ہوگا کہ یہ اللہ کی رحمت سے محروم ہے، تو اے سنیوں مبارک ہو، ہمارے دلوں میں بغض نہیں ہے، ہم محب ہیں، چاہنے والے ہیں، اور اس کی نشانی دکھ بھی رہی ہے کہ رات کٹ رہی ہے مگر تھکاوٹ محسوس نہیں ہو رہی ہے، جاگ رہے ہیں اہل بیت پاک کی محبت میں. اور یہ بشارت میری طرف سے نہیں، حسین کے نانا کی طرف سے. جو اہل بیت پاک کا چاہنے والا ہوگا، حدیث عرض کر رہا تھا اگر آپ جھومتے ہیں اہل بیت پاک کا ذکر سن کر تو کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، اس لیے کہ آپ عاشق ہیں. عاشق محبوب کا ذکر سن کر مچلتا ہے، جھومتا ہے، قابو سے باہر ہو جاتا ہے، تبھی تو وہ عاشق کہلائے گا. مگر حقیقت یہ ہے کہ جنت بھی ذکر اہل بیت سن کر جھومتی ہے. آپ کہیں گے جذباتی بات ہے، یہ جذباتی جملہ ہے. جی نہیں، سنیے امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ کنز العمال میں فرماتے ہیں کہ جنت سے اللہ نے وعدہ لیا ہے کہ جنت میں تجھے اور سجاؤں گا، اے جنت میں تجھے اور سجاؤں گا. تو جب جنت میں سارے جنتی پہنچ جائیں گے تو اس وقت جنت عرض کرے گی کہ اے مولا تو نے مجھ سے وعدہ نہیں لیا تھا کہ تو مجھے سجائے گا اور سجائے گا؟ تو اس وقت جو رب فرمائے گا اس جملے کو سنیے. اس وقت خدا فرمائے گا الم ازین کا بالحسن والحسین، اوے میں نے تم کو حسن و حسین سے سجا نہیں دیا ہے؟ تجھ میں حسن و حسین آ نہیں گئے ہیں؟ اس کے بعد حدیث پاک میں ہے کہ میرے آقا فرماتے ہیں جب ذکر حسن و حسین جنت سنے گی فماست الجنت کما تماس العروس، جس طرح دلہن دلہے کے پاس جانے کے لیے مچلتی ہے سج دھج کر، ویسے ہی جب جنت سنے گی کہ میرے اندر حسن بھی آ چکے ہیں، حسین بھی آ چکے ہیں، تو وہ بھی دلہن کی طرح جھومنا شروع کر دے گی. یہ ہے اہل بیت پاک کے ذکر میں قوت اثر. تو کوئی معمولی نہ سمجھے، یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ اللہ کو نہ جانے کون سی ایسی نیکی پسند آ گئی ہماری کہ ہم کو حسن و حسین کے غلاموں میں شامل کر دیا ہے. اور جب شامل کر دیا ہے تو پھر حسن و حسین کے نانا سے ایک بشارت اور لے لیجئے کہ میرے آقا نے فرمایا من احب الحسن والحسین وامہما واباہما، جو حسن سے، حسین سے اور ان کی ماں سے، ان کے باپ سے اور مجھ سے محبت کرے گا تو قیامت کے دن اس محبت کی وجہ سے اسے محروم نہیں رکھا جائے گا.
حدیث پاک میں ہے، میرے آقا فرماتے ہیں جنت کے جس درجے میں ہم بیٹھے ہوں گے اسی درجے میں ہمارے یہ غلام اور ہمارے یہ چاہنے والے بھی بیٹھیں گے۔ اور کیا چاہیے، اور کیا چاہیے؟ فمن زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز، جو بچا لیا گیا جہنم سے اور پاؤں جنت میں پڑ گئے تو قرآن تو اس کے کامیاب ہونے کا اعلان کر رہا ہے، وہ کامیاب ہو گیا۔ اور اگر کامیاب ہو گیا، صرف کامیاب نہیں ہوا، کامیابی کی بھی کامیابی ہو گئی، اس لیے کہ جنت میں پنجتن پاک کی صحبت مل گئی۔ اور کیا چاہیے؟ تو اس لیے بالکل مطمئن رہیں، یہ جو وقت جا رہا ہے یہ قبر میں بہت روشنی دے گا، یہ جو وقت گزر رہا ہے یہ روح نکلتے وقت بڑی آسانی فراہم کرے گا، اور جو وقت گزر رہا ہے یہ اندھیری رات قبر کی جو ہوگی اس کو اجالوں میں بدل نہ دیا تو بتانا۔ اہل بیت پاک کی محبت ایک روشنی ہے، اہل بیت پاک کی محبت ایک نور ہے، اہل بیت پاک سے محبت نجات، مدار نجات ہے، اہل بیت پاک سے محبت مومن کامل ہو کر مرنے کی نشانی ہے، اہل بیت پاک سے محبت سنی ہونے کی نشانی ہے، وہ حقیقت میں مسلمان ہوئی ہے۔ آپ کہیں گے جذبات میں تو آ کر میں نے یہ بات کہہ دی، نہیں، میں نے دلیل بھی دی ہے، اس لیے آپ دماغوں سے یہ سوچ بھی نکال دیں کہ سنی خطبہ جذباتی ہوتے ہیں، جذباتی نہیں ہوتے ہیں، بات پتے کی کہتے ہیں مگر تم سنتے نہیں ہو دھیان سے، بات اتنی ہے۔ ایک نظریہ پھیل رہا ہے نا کہ اہل حدیث جو ہوتے ہیں وہ حدیث سے دلیل دیتے ہیں، تو ہم کیا توریت انجیل پڑھ رہے ہیں آپ کے سامنے؟ حضور امیر سنی دعوت اسلامی